کو لٹا کے رکھ دے گا۔ اگر تم نے دین کا اصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسلام نے تمہیں IMF کا بھکاری بنا دیا۔ آج پھر تم سود کے خلاف تم سپریم کورٹ میں اسلامی شرعی عدالت وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ یاد رکھنا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی اس ریاست کے سربراہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو، جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر، آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کو موڑ کر حضور کے دامن کی طرف، حضور کے نظام کی طرف موڑ دیں۔ ورنہ IMF اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیا اور سعودیہ اور جو بھی ممالک ہیں، تمہیں مزید اس قوم کو اور گروی رکھنا پڑے گا، اور اس قوم کی ہر چیز بک جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں نہیں ہیں یہ، اگر عدالتیں ہوتی تو سود کے خلاف فیصلے کو 20 سال لگتے، اور جس کو وفاقی شرعی عدالت کہہ رہے ہو تم، تو شریعت اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کا تو میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلنے والی؟ میں کائنات کا کوئی بھی ہو، شریعت کے مقابلے میں تو ابو بکر و عمر کے سر جھکے ہوئے ہیں، عثمان و علی کے سر جھکے ہوئے ہیں، پاکان امت کے سر جھکے ہوئے ہیں، تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے جو سود کو حلال کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے؟ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب حضور کے غلام اس پورے پلید نظام سے نکال کر حضور کے دین کو غالب کریں گے۔ ایک منٹ، آپ تھک گئے ہیں تو میں واقع دعوانا الحمدللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم یہاں بسنے والے طاقتوروں کو کہتے ہیں اس دین کے ساتھ نہ ٹکراؤ۔ اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عتبہ اور شیبہ بھی آئے، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ مشرف بھی آیا، اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ نواز بھی آیا جو آج اس ملک میں نہیں بھاگ کر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس دین کے ساتھ بڑے بڑے جناب مذاق کرنے والے اور ضیاء الحق جیسے بڑے بڑے جناب دین کے ساتھ آئے، وہ باقی نہ رہے۔ اللہ کا دین آج بھی باقی ہے اور اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ جناب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام۔ اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو، اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، وہ معاشی طور پر ہو، وہ غیرت کی طور پر ہو، وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھتے تھے، اقبال اس امت کی، اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے ذاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور کیسے وابستہ ہو؟ غیروں سے دامن چھڑا کر ہو، امریکہ اور نیٹو سے دامن چھڑا کر ہو۔ یہ نہ ہو کہ سٹیجوں پر بات اور ہو اور جناب ٹی ویوں پر بات اور ہو، قوم کو دکھانے کے لیے بات اور ہو، اور رات کے اندھیرے میں ایمبیسیوں کے چکر لگے اور کہا جائے یہ تو ہمارا ایک دکھانے کے لیے بیانیہ ہے، ورنہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ بیانیے وہ نہیں ہوتے کہ جو جناب طاقت دیکھ کر اور جناب قوت دیکھ کر بیانیے بدل جائیں، بلکہ میرے آقا و مولا نے بتایا بیانیے کیا ہوتے ہیں۔ جب حنین کے موقع پر پاسا پلٹا تو میرے آقا و مولا سفید خچر پر آگے تشریف لائے اور میرے آقا و مولا نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا جو جانتا ہے وہ تو جان لے، جو نہیں جانتا میں ہوں نبی، میں آخری نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ بیانیے وہ نہیں ہے جو ذرا طاقت دیکھ کر اور ذرا جناب پریشر دیکھ کر بیانیے بدل لائیں، بلکہ بیانیے تو وہ ہوتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی،
میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. بیانیہ وہ ہوتا ہے جب پوری امت پورا کفر کٹھا ہو جائے, ان کے اپنے اور بیگانے بھی کٹھے ہو جائیں, ان کے جناب گماشتے اور میڈیا اور جناب سارا کچھ کٹھا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی اسلام امن سے پھیلا ہے, تو ایک بابا جی ویل چیئر پر آگے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے. اسلام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام بدر میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام احد میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام خندق میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. مریسی, مستلق, تبوک, جرموک, قادسیہ میں جانے کا بھی درس دیتا ہے. اسلام گھر میں بیٹھنے کے تسبیح پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور جب موقع آ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کا حکم بھی دیتا ہے. ومن صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا ومن صف نبیا من صف نبیا. اور اسلام کے امن کا درس دینے کا وقت اور اسلام کے میدان میں آنے کا وقت یہ بھی بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو, جب فتح مکہ ہو رہا ہو. پھر کہا جاتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا, من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمنا. فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ دن ہے جب کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کہا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن اس موقع کے اوپر بھی غلاموں کا یہ کام نہیں جو حضور کے امتی ہوں, ان کا یہ کام نہیں کہ وہ دشمنوں کو دیکھ کر ڈھیلی بات کریں, بلکہ یہ کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. جب دیکھیں وہ منظر, وہ آج عمرہ قضا پر میرے آقا و مولا کو روکنے والے, وہ میرے آقا و مولا کو مدینہ مکے کی گلیوں میں ستانے والے, وہ جنیاں پھینکنے والے, وہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارنے والے, وہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ حضرت خباب بن ارد کے جسم میں سوراخ کرنے والے, وہ حضرت جناب سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ جناب بلال کو مارنے والے آج سامنے کھڑے ہو تو پھر یہ نہیں کہ ڈھیلی بات. قال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ صحابی نے نیت کی, میرے آقا و مولا نے آپ معافی کا اعلان کر دیا, لیکن ان کے جذبے صادق کی قسم دیکھیں, ان کا جذبہ اٹھانا دیکھیں. جب ابن خطر کی باری آئی صحابی نے منہ سے نکالا تھا کعبے میں بندے مار کے رکھ دیں گے. جب ابن خطر کی باری آئی میرے آقا و مولا نے سب کو معافی دے دی. اب گستاخ رسول کی باری آئی, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کی دیوار ہے, یہ کعبے کا غلاف ہے, اس کے درمیان رسیاں لٹک رہی ہیں. ابن خطل آپ کا گستاخ وہاں رسیوں کے اندر لٹک گیا ہے اور رسیوں کے اندر لٹک کے اس نے کعبے کی دیوار اور غلاف پر پناہ لے لی ہے. تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اقتلوہ, اس کو وہیں پر قتل کر دو. یہ حضرت سعد بن عبادہ کا وہ جذبہ صادق, کہا تھا نا کہ کعبے میں بھی بندے بڑھ کے رکھ لیں گے, اللہ نے اس طرح پورا کرایا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے ایک دفعہ ستایا تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب تم میرے ہاتھ آؤ گے تو میں تمہارا کچومر نکال دوں گا. الفاظ یہ ہے تمہارا کچومر نکال دوں گا, برکس نکل جائے گا تمہارا. جب فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو رہے اور جناب مکہ کے شہر میں داخل ہو رہے تو میرے آقا نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو نیچے ایک دروازے کی طرف مکہ کے حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کی چمکنے کی آواز آئی, ٹکرانے کی. میرے آقا و مولا نے اپنے ایک غلام صحابی کو بھیجا, کہا جا کر خالد کو کہو کہ تلوار روک لے, ہاتھ ہلکا کر لے, روک لے تلوار. جب وہ صحابی حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں تلوار تیز کر دو. آپ نے اور ان کو کاٹا اور ان کو کاٹا, کاٹتے کاٹتے مکہ میں داخل ہو گئے. جب حضور کا سامنا ہوا تو میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے خالد تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تلوار روک لو, ہاتھ ہلکا کر دو, تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیغام تو مجھے ملا کہ تیز کر دو. وہ صحابی کو بلایا, حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا خالد کو جا کر کہو ہاتھ ہلکا کرے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا, رستے میں ایک آدمی ملا جس کا سر آسمان تک ٹکرا رہا تھا, وہ فرشتہ تھا, اس نے کہا کہ میں تجھے یہیں دبوچ لوں گا. جا کر خالد کو کہا تلوار تیز کر دے. میں نے خالد کو کہا تلوار تیز کر دے. میرے آقا و مولا نے ایسے آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھایا, کہا میں نے ایک موقع پر کہا تھا اگر کعبے والے میرے ہاتھ میں آئے, مکہ والے میرے ہاتھ میں آئے تو میں ان کا برکس نکالوں. اللہ نے وہ بات آج میری پوری کی ہے.
اور تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور یاد رکھنا، اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اور جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں جاتے ہیں، پھر احد میں جاتے ہیں، پھر خندق میں جاتے ہیں، اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ جو آپ اور میں نے اور جناب جو ہم نے اسلام کی تشریح کی ہوئی ہے نا، اگر اس کے مطابق چلے تو اسلام تو مدینہ کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا، اسلام تو مدینہ کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا، اسلام تو بنو قریظہ کا فیصلہ کر نہیں سکتا جس اسلام کی تشریح میں اور تم کر رہے ہیں۔ اسلام وہ ہے جس نے کیسر و کسرا کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ اور اقبال نے آخر میں کمال کہا، اقبال نے کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اقبال کہتا ہے کیا کہوں، تیرا عقل ہی نہیں، تیری شعور ہی نہیں، تو کیبلیں دیکھ رات کو بیٹھ کر، تو نیٹ پر مصروف رہ، تو جناب فیس بک اور ٹویٹریں چلا، اور جناب بے حیائی اور عریانی اور فحاشیاں دیکھ، تجھے کیا پتا ہو، کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ آج اس لعنتوں نے ہمارے محرمات عبدیہ کے رشتے بھی پامال کر دیے۔ آج اس بے حیائی اور بدکاری نے اس پورے معاشرے کے اندر ایک بے حیائی اور بے پردگی کا ناسور رہا جس کے اندر نگاہ پاک نہیں۔ اقبال نے کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، روزانہ جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، سنتے ہیں، دوپٹہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اقبال کہتا ہے نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج وہ مومن، آج وہ مسلمان ملتا ہی نہیں جس کا دل مسلمان ہو اور نگاہ مسلمان ہو۔ صرف جناب وقتی اور ساری باتیں، اس طرح اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اسلام کے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا۔ جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھنی پڑے گی، جب حج کا وقت ہو حج کرنا پڑے گا، جب زکوٰۃ کا وقت ہو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور جب میرے آقا مولا کی عزت اور حرمت کی بات ہو تو بچوں کے سمیت میدان میں آنا پڑے گا۔ ورنہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے بچے کیا امام حسین کے بچوں سے زیادہ افضل ہیں؟ جب حسین دین پر مشکل وقت آئے تو اپنے 72 لے کے کربلا میں پہنچے۔